فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ چنانچہ جو لوگ بد نصیب ہیں وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہاں وہ چیختے چلاتے رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کے رب کو کچھ اور منظور ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کے پروردگار ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دونوں آیت کریمہ اس سے پہلی والی آیت کی تشریح ہے جس کے اندر کہا گیا تھا کہ کچھ بد نصیب ہے، کچھ خوش نصیب ہے، تو بد نصیب کا کیا انجام ہوگا اور خوش نصیب کا کیا انجام ہوگا۔ تو بد نصیب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خوش نصیب ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ لیکن ان آیات میں کچھ الفاظ آئے ہیں جیسے ما دامت السماوات والارض، اسی طرح ما شاء ربک، اسی طرح ان ربک فعال لما یرید اور عطاء غیر مجذوذ۔ ان سب کو سمجھنا ہے۔ ان آیات کے علماء نے لکھے ہیں کہ دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس قدر مدت آسمان و زمین دنیا میں باقی رہے اتنی مدت تک بدبخت لوگ دوزخ میں اور سعادت مند لوگ جنت میں رہیں گے، مگر جو اور زیادہ چاہے تیرا پروردگار وہ اسی کو معلوم ہے، کیونکہ ہم جب طویل سے طویل زمانے کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے اعتبار سے بڑی مدت ہم اسی طرح خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے ما دامت السماوات والارض وغیرہ الفاظ محاورات عرب میں ہمیشگی کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ باقی دوام و ابدیت کا اصلی مدلول جسے لامحدود زمانہ کہنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم غیر متناہی کے ساتھ مختص ہے، جس کو ما شاء ربک سے ادا کیا۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ما دامت السماوات والارض کو دوام کے کنایے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا آسمان و زمین سے آخرت کا آسمان و زمین مراد لیا گیا ہے، جیسے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم رکوع نمبر 7 کے اندر فرمایا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ بدبخت لوگ دوزخ میں اور سعادت مند لوگ جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کے زمین و آسمان باقی رہیں۔ اب گویا آخرت ہمیشہ رہے گی، اسی لیے یہاں پر ہمیشگی کا معنی آخرت کے آسمان و زمین سے پایا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا مگر جو تیرا رب چاہے، تو تیرا رب جو چاہے تو موقوف کر دے اور چاہے تو ہمیشہ باقی رکھے، کیونکہ جنتیوں اور دوزخیوں کا خلود بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور اسی کے اختیار میں ہے، لیکن وہ چاہ چکا ہے کہ کفار اور مشرکین کا عذاب ہمیشہ رہے اور اہل جنت کا ثواب کبھی موقوف نہ ہو۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں ہے وما هم بخارجین من النار، اور اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ فرمایا لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، اور اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا گیا، بلکہ 2 مرتبہ فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی پر تمام علماء کا اور تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اور ہمارے زمانے کے جو بعض نام نہاد مفسرین نے جو کچھ اس کے خلاف چیزیں پیش کی ہیں وہ یا تو روایت ضعیفہ ہے یا روایت موضوعہ ہے، یا ایسے اقوال ہیں
جن کا اعتبار نہیں، یا بعض آیات اور احادیث میں جن کا مطلب لوگوں کو سمجھنے یا لوگوں کی نظر کے وہاں تک پہنچنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اگر خدا نے چاہا، اس کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس کا ہمیشہ رہنا، جنتیوں کے لیے جنت میں اور دوزخیوں کے لیے دوزخ میں۔ البتہ اللہ تعالیٰ چاہ چکے ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں بارہا خالدین فیہا کہہ کر بتلا دیا کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ البتہ ایسے مومنین جو گنہگار ہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی بدولت دوزخ میں ڈالا تو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں احادیث صحیحہ ہے کہ ہم کو خدا کی مشیت کا ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسے موحدین، ایسے مسلمانوں کو نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا، پھر ان کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ شاید اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جنتیوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا عطاء غیر مجدود، کہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، اور جب بدبختوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا ان ربک فعال لما یرید، یعنی جب مؤمنین کی سزا ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنی میں جنتی بنا کر ہمیشہ کے لیے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بعض اشقیاء، بعض بدبخت دوزخ سے نکالے جائیں گے، مگر سعید روح کو کوئی بھی جنت سے نہیں نکالے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر ایک اور بحث کی ہے کہ الا ما شاء ربک سے متنبع فرما دیا کہ خدا کے ہمیشہ رہنے اور مخلوق کے ہمیشہ رہنے میں فرق ہے۔ کسی مخلوق کا ہمیشہ رہنا ہر اعتبار سے خدا کی مشیت پر موقوف ہے، بندے کو، مخلوق کو جب چاہے وہ اللہ فنا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ نیز یہ بھی بتلا دیا کہ جزا اور سزا دینا بھی اسی کی اختیار اور اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ اس کی وہ سزا دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف کرے۔